لوگوں کے بہانے کیا ہیں؟ آج لوگوں کے پاس پیسہ موجود ہے، ماہانہ کئی لاکھوں کی آمدنی ہے، ماہانہ کئی لاکھوں کے روپے بینک میں جمع ہے، گھر میں جمع ہے، مال پڑا ہے، پراپرٹی جمع ہے، لیکن حج پر نہیں جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، جب بچوں کی شادیاں مکمل ہو جائیں گی تب حج پر روانہ کریں گے، تب تک آپ زندہ رہنے کی کوئی گارنٹی ہے آپ کی؟ مال اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، مالدار اللہ نے بنایا ہے، لیکن حج پر نہیں جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ابھی میرا خاص مکان بننا موجود ہے، کرائے کے مکان میں ہے، لیکن اتنا مال ہے کہ آپ کے پاس حج پر جا کر آ سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کے پاس مال ہونے کے باوجود گھر کو بہانہ بتا کر بچوں کی تعلیم میں بچوں کو پڑھانا ہے، پڑھانے کی صورت میں بچوں کو پڑھائیں گے آپ، لیکن مال ہے آپ کے پاس، آپ جا کر آ سکتے ہیں لیکن نہیں جا رہے ہیں، لیکن یہ بہت بری گری ہوئی حرکت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد ناشکری کرنے کا جذبہ اسی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے، اور ایک بات دل ذہن کے اندر بٹھا لیں، ہم خرچ کرنا ایک عبادت ہے، مال کی عبادت جہاں پر بھی ہو، جب انسان مالی عبادت کرتا ہے اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آتی، کبھی کمی نہیں آتی۔ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، مہینہ ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے مال میں کمی ہو گئی؟ قربان جائیے، جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کے مال میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ حج کے لیے اپنا مال قربان کریں گے، اس مال میں آپ کی زیادتی ہوگی، کمی کبھی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کئی لوگوں کو حج پر جانے سے پہلے، عمرہ پر جانے سے پہلے معافی لوگوں سے طلب کرتے ہیں کہ ہم نے اگر زندگی میں کچھ غلطی کر دی ہے، کچھ بول دی ہے، ہر ایک سے جا کر معافی مانگی جاتی ہے، خاندان کے پورے گھروں میں جا کر معافی مانگی جاتی ہے۔ شریعتاً یہ منع ہے۔ آپ ان لوگوں سے معافی مانگیں واقعی میں جن کے بارے میں آپ کا دل کہتا ہے کہ میں نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، ان لوگوں سے آپ جا کر معافی مانگیں جن کا آپ نے حق مارا ہے۔ بقیہ پورے خاندان سے آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، لیکن پھر بھی آپ بار بار جا کر معافی مانگ رہے ہیں، اور معافی مانگنے کو ایک رسم بنا دی گئی۔ بغیر معافی مانگے اگر حج پر جائیں گے تو حج قبول نہیں ہوگا، بغیر معافی مانگے گی کوئی کام کریں گے تو پھر کیسے قبول ہوگا؟ آپ کا دل کہے کہ میں نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کا دل کہتا ہے کہ مجھے مانگ لینا چاہیے، تو اس سے مانگیں گے۔ اس کے علاوہ فردن گھر کو جانا، ہر آدمی سے جانا، جو ملتا ہے اس سے مل کر بولنا۔ اجنبی عام رواج یہ بھی کہ جا تو رہے بول تو رہے، لیکن اس سے پہلے دعوتوں کا بھی عام ہو جاتا ہے، دعوتیں کر کے لوگوں کو کھلا کر جانا۔ ایسی کوئی رسم شریعت کے اندر نہیں کہ آپ حج پر جائیں تو دعوت کر کے جائیں گے۔ کئی خاندانوں میں ایسا بھی سننے کو ملا کہ اگر کوئی حاجی حج پر جانے والے دعوت نہیں کریں گے تو گویا ان کے لیے ایک عیب ہے، وہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ حادثہ ہوا تو لوگ تانا دے کر بتائیں گے کہ حج پر جانے سے پہلے ہمیں بلائے نہیں، بتائے نہیں، کھلائے نہیں، دعوت نہیں کیے، تو اس لیے ایسا حادثہ پیش آیا۔ اللہ اکبر! یہ زمانے جاہلیت کی سوچ تھی۔ آپ عبادت کے لیے جا رہے ہیں، دعوتوں سے پرہیز کریں، لوگوں کو کھلانے سے پرہیز کریں۔ ان تمام چیزوں کے اندر کیا ہوگا؟ ریاکاری پیدا ہو جائے گی، شیطان آپ کے دل میں ڈال دے گا، کہیں نہ کہیں ڈال دے گا۔ لوگ بار بار بلا کر آپ کو دعوتیں دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو دعوتیں کھلا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں شیطان کے ورغلے میں، شیطان کے ریاکاری پیدا کرنے کے جذبے کام کرنے والی چیزیں ہیں۔ انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو استطاعت دی ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حج کریں، حج بیت اللہ کا، اس کی حج بیت اللہ کی ادائیگی کریں۔ جیسا کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ بھی حالات ذوالقعدہ کے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اس مہینے کے اندر دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا وفد حج بیت اللہ کرنے کے لیے، حج ادا کرنے کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔
سب سے پہلے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائیں اور صحیح سلامتی کے ساتھ جا کر حج مبرور اللہ انہیں عطا فرمائیں، اور واپسی تک آنے والے ہر طرح کے بلاؤں سے مصیبتوں سے اللہ تمام حاجیوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، ہر سال جب بھی ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، بقرعید سے پہلے لوگ حج پر جاتے ہیں۔ خاندانوں میں، گھرانوں میں الگ الگ طبقے کے مطابق یہ فرض حج جو اللہ نے ادا کر حکم دیا ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ اس حج بیت اللہ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ کو بنانا شروع کیا، تعمیر شروع ہوئی۔ جب خانہ کعبہ بن چکا تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم آواز دو، لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو آواز دو۔ حالانکہ اس وقت تعمیر ہوا ہے خانہ کعبہ جہاں پر دور دور تک کوئی بیابان آبادی نہیں تھی، دور دور تک کوئی رہنے والا نہیں۔ ایسے اجنبی شہر میں اور ایسی جگہ میں خانہ کعبہ کو اللہ نے تعمیر کرنے کا حکم دیا جہاں پر کوئی بسنے والا نہیں، کوئی رہنے والا نہیں، کوئی آنے والا نہیں، چور ڈاکوؤں کا ڈر، ایسی اندھیری جگہ، ایسی ڈراؤنی جگہ، پہاڑوں سے سب سے نچلا حصہ۔ اس لیے نچلے حصے میں جب خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا حکم اللہ نے دیا تو حکم کے بعد اللہ نے کہا کہ ابراہیم آواز دو، لوگوں کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں آواز دوں گا تو یہاں پر کون آئے گا؟ ایسی جگہ میں خانہ کعبہ کو بنایا گیا ہے، یہاں پر کون آئے گا، کون آ کر یہاں پر بسے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم تمہارا کام آواز دینا ہے، لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اسی کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے جب حج پر جانے والے، عمرہ پر جانے والے لبیک کے نعرے لگاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اس کی تفسیر کیا ہے جانتے ہیں؟ جو اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم آواز دو، ہم بلائیں گے، پہنچانے کی ذمہ داری، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو آواز دی تو حاجی پہنچ کر کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کا جواب اتنی صدیوں پہلے جو ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اس کا جواب قیامت کی صبح تک لوگ وہاں پر جب بھی جائیں گے فردن فردن اپنی زبانوں پر یہ جملے کہتے ہوئے، لبیک کے جملے کہتے ہوئے وہ فرض ادا کریں گے۔ محترم حاضرین، میں خلاصہ کلام پر آتا ہوں اپنی بات کو، یہ کہ جب بھی حاجیوں کا موقع آتا ہے، حج کا پیغام جب بھی آتا ہے، حج کا مہینہ جب بھی آتا ہے، حج پر جانے والوں کے لیے شریعت کچھ تعلیمات دیتی ہے، کچھ تربیت کرتی ہے، اور شریعت ان لوگوں کو بھی تعلیم دیتی ہے جو حج پر نہیں جاتے حالانکہ حج کا مہینہ پاتے ہیں۔ تو دونوں طرح کے طبقے ہیں۔ تو آئیے کچھ باتیں میں آج کے خطبے میں اسی عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے وہ تعلیمات جو حج کرنے کے لیے حجاج کرام روانہ ہو رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر سے ہو یا محلے سے ہو یا معاشرے سے ہو، دنیا کے طبقے طبقے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں پر نکلتا ہے ایک حاجی، حاجی بن کر نکلتا ہے، اس کے لیے شریعت سب سے پہلی بنیادی تعلیم دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر سب سے پہلے اخلاص پیدا کرے۔ حج عبادت ہے، جیسا کہ نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، اور حج کیا ہے جانتے ہیں؟ حج بھی ایک فریض ہے، فرض ہے حج ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے۔ اب وہ مالداروں کی فہرست میں کس کس کو حاجی شمال کریں گے، کس کو نہیں کریں گے، وہ بعد میں ہم اس کے بارے میں تفصیل دیکھیں گے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی عبادتیں میرے اور آپ کے اوپر فرض کی ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو اسی طرح سے ایک اور رکن جو فرضیت میں آتی ہے وہ ہے حج۔ مالدار کے لیے حج کا کرنا فرض ہے، وہ کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو اس کا گناہ ہوگا۔ مالدار مال رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود فریض حج ادا نہ کرے، اس پر بھی اس کو پوچھ ہوگی۔ تو فرض عبادات جو بھی ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو،
چاہے صدقہ خیرہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو یا حج ہو، ان تمام عبادات کے اندر اخلاص کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں گے نماز کے لیے میں اور آپ حاضر ہوتے ہیں، نماز میں آنے کے بعد شیطان جو میرے اور آپ کے پیچھے لگا ہے، ہمارے دل کے اندر کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں ریاکاری کا جذبہ پیدا کر دے کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، فلاں تجھے دیکھ رہا ہے تو نماز اور لمبی کر دے، اور لمبی پڑھ لے، اور ایسی کر لے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ کو جو ہے شیطان اکسا سکتا ہے کہ تو لوگوں کو پیسے بانٹ رہا ہے، لوگوں کی نظروں میں تو محبوب ہے، لوگوں کے مالدار ہے۔ شیطان آپ کے دل میں وسوسے اس طرح کی ریاکاری کا شبہ جذبہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے، اس عبادت کے اندر انسان اپنا مال، اپنا وقت، اپنی طاقت، اپنی مصروفیتیں اور بھی کئی چیزوں کی قربانیاں دیتا ہے۔ مال ہی کی قربانی نہیں، زکوٰۃ صرف مال کی قربانی ہے، نماز صرف وقت کی قربانی ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے، اس عبادت کے اندر انسان کا مال بھی لگتا ہے، انسان کا وقت بھی لگتا ہے، انسان کی طاقت بھی لگتی ہے، اس کا جسم بھی تھکتا ہے، اور بھی دیگر کئی قربانیاں، گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، خاندانوں کو چھوڑ کر، اکیلا تنہا جو ہے تمام چیزوں کو چھوڑ کر سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ تو اتنی قربانیاں دینے کے باوجود اگر اس انسان کی عبادت اللہ کے پاس مقبول نہ ہو تو کتنی بد نصیبی ہے۔ عبادت قبول ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے کہ اخلاص کا پایا جانا، کہ میں جو بھی کر رہا ہوں صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، میں حج کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے علاوہ مجھے دنیا میں کسی سے لینا دینا نہیں۔ لوگ مجھے حاجی کہہ کر بلائیں گے، لوگ مجھے حج پر جانے والا کہہ کر بلائیں گے، لوگ دعوتیں کریں گے، تعریفیں کریں گے، اگر اللہ نہ کرے رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کی اس عبادت کے اندر تھوڑا سا بھی ریاکاری کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے، آپ کی پوری عبادت برباد ہے۔ وہ مال بھی، وہ وقت بھی، وہ صحت بھی، وہ تندرستی بھی، جو بھی آپ نے اس میں لگائی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں برباد ہیں۔ حج کے لیے بنیادی، حج ہی نہیں، آپ ہر عبادت، قربانی کا موقع آئے تو قربانی پر ہم بار بار کہتے ہیں، قربانی سے لے کر لا کر جانور کے ذبح ہو کر قربان ہونے تک انسان کو ڈرنا چاہیے کہیں میرے اندر ریاکاری پیدا نہ ہو جائے، کہ لوگ تعریف کریں گے آپ کی، شیطان آپ کے اندر پیدا کر دے گا، فطری چیز ہے یہ۔ تو حاجیوں کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز اخلاص کے لیے ان کے اندر جذبہ ہونا چاہے کہ جو میں حج کے جا رہا ہوں اس سے صرف اور صرف مجھے اللہ کو دکھانا ہے۔ اور یہ اللہ کو دکھانے کا جذبہ انہی لوگوں کے اندر پیدا ہوگا جو تمام لوگوں سے علیحدہ ہو کر اکیلے تنہا جو ہے کسی کو بنا بتائے کے جاتے ہیں۔ معاشرے میں آج ایک بہت بری رسم کیا عام ہے جانتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی اگلے سال حج کو جانا چاہتا ہے، اگلے سال، آئندہ سال اگر حج کو جانا چاہتا ہے، اسی سال سے اگر وہ فارم اپلائی کرے گا، بھرے گا آن لائن میں، تو اسی سال سے پروپیگنڈا شروع کہ میں آئندہ سال جانے والا ہوں، آئندہ سال جانے والا ہوں۔ ایک سال پہلے سے لوگوں سے ملنا، بار بار بولنا میں جانا چاہتا ہوں، میں جانے والا ہوں، تیاری کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، اس کے اندر شیطان ریاکاری پیدا کر دے گا آپ کے اندر۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ چاہے حج پر جائے، عمرے پر جائے، کس پر بھی جائے، آپ نماز کے لیے آتے ہیں کہ نماز کے لیے ہر بار لوگوں کو بول کر آتے ہیں کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ عبادت کے لیے کوئی آدمی جاتا ہے تو لوگوں کو بول بول کر جانا، بتا کر جانا، یہ درست نہیں ہے۔ اس زمانے میں کیا تھا، آبا و اجداد کے زمانے میں لوگ حج پر روانہ ہوتے، ایسی چیزیں نہیں تھی جہاں پر انسان گھر سے نکلے گا 6 مہینے پہلے حج پر روانہ ہوتے۔ 6 مہینے پہلے کوئی آدمی جہاز میں، پانی کے جہاز میں حج پر جاتا تو واپس آنا تک اس کی کوئی گارنٹی نہیں، جان سے صحیح آئے گا یا نہیں، کہاں پر پہنچا ہے، کب پہنچا ہے، حج ہوا کیا نہیں، کیا صحت ہے، کیا بیمار ہے، کوئی اس وقت کوئی خبر نہ تھی۔ تو ایسی صورتوں میں لوگ ملاقاتیں کر کے جاتے، لیکن آج کے زمانے میں پل پل بھر کی خبر آپ کو ملتی ہے، آپ کہاں پر پہنچے ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں، کیا کیفیت ہے۔ ایسے عالم میں خود جا کر لوگوں کو بتانا شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ منع اس لیے کرتی ہے کہ آپ کے اندر ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے، اور لیکن لوگوں کے اندر ایک عام رواج یہ بھی کہ جا تو رہیں، بول تو رہیں، لیکن اس سے پہلے دعوتوں کا بھی عام ہو جاتا ہے، دعوتیں کر کر کے لوگوں کو کھلا کر جانا۔ ایسی کوئی رسم شریعت کے اندر نہیں کہ آپ حج پر جائیں تو دعوت کر کے جائیں گے۔ کئی خاندانوں میں ایسا بھی سننے کو ملا کہ اگر کوئی حاجی حج پر جانے والے دعوت نہیں کریں گے تو گویا ان کے لیے ایک عیب ہے، وہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ حادثہ ہوا تو لوگ تانا دے کر بتائیں گے کہ حج پر جانے سے پہلے ہمیں بلائے نہیں، بتائے نہیں، کھلائے نہیں، دعوت نہیں کیے، تو اس لیے ایسا حادثہ پیش آیا۔ اللہ اکبر۔
یہ زمانے جاہلیت کی سوچ تھی. آپ عبادت کے لیے جا رہے ہیں، دعوتوں سے پرہیز کریں، لوگوں کو کھلانے سے پرہیز کریں. ان تمام چیزوں کے اندر کیا ہوگا؟ ریاکاری پیدا ہو جائے گی. شیطان آپ کے دل میں ڈال دے گا، کہیں نہ کہیں ڈال دے گا. لوگ بار بار بلا کر آپ کو دعوتیں دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو دعوتیں کھلا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں شیطان کے ورغلے میں، شیطان کے ریاکاری پیدا کرنے کے جذبے میں کام کرنے والی چیزیں ہیں. انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ایک بہت بڑی چیز جو حاجیوں کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ جانے سے پہلے لوگ معافی مانگتے ہیں. آپ دیکھیں گے کئی لوگوں کو حج پر جانے سے پہلے، عمرہ پر جانے سے پہلے معافی لوگوں سے طلب کرتے ہیں کہ ہم نے اگر زندگی میں کچھ غلطی کر دی ہے، کچھ بول دی ہے. ہر ایک سے جا کر معافی مانگی جاتی ہے، خاندان کے پورے گھروں میں جا کر معافی مانگی جاتی ہے. شریعتاً یہ منع ہے. آپ ان لوگوں سے معافی مانگیں واقعی میں جن کے بارے میں آپ کا دل کہتا ہے کہ میں نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے. ان لوگوں سے آپ جا کر معافی مانگیں جن کا آپ نے حق مارا ہے. بقیہ پورے خاندان سے آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، لیکن پھر بھی آپ بار بار جا کر معافی مانگ رہے ہیں. اور معافی مانگنے کو ایک رسم بنا دی گئی. بغیر معافی مانگے اگر حج پر جائیں گے تو حج قبول نہیں ہوگا. بغیر معافی مانگے گی کوئی کام کریں گے تو پھر کیسے قبول ہوگا؟ آپ کا دل کہے کہ میں نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کا دل کہتا ہے کہ مجھے مانگ لینا چاہیے، تو اس سے مانگیں گے. اس کے علاوہ فردن فردن گھر گھر کو جانا، ہر آدمی سے جانا، جو ملتا ہے اس سے مل مل کر بولنا اجنبی ہے. انسان کا جو مال ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتی ہیں. جب آدمی سفر پر روانہ ہو، واپس گھر کو پہنچنے تک اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ آدمی صحیح سلامتی کے ساتھ واپس پہنچے گا. مسجد کے لیے ہم گھر سے نکل کر مسجد میں آئے، مسجد سے گھر واپس جانے تک بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ صحیح سلامتی کے ساتھ جائیں گے. آدمی کا نکلنے سے لے کر واپس پہنچنے تک یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ آپ کو صحیح سلامتی کے ساتھ پہنچانا ہے یا نہیں ہے. تو سفر پر نکلنے والے پورے حاجی حضرات کے ایک نیت کرنے سے لے کر پورا حج قبول ہونے تک، واپس آنے تک اس بات کا دل میں یقین بٹھائیں کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا اس سفر کے اندر، جو بھی حادثہ پیش اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ پیش آئے، اگر کچھ بھی خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہوا، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت ہے. اس کے علاوہ شیطان آپ کو دوسرے راستے کھولتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کچھ حادثہ پیش آ جائے تو اس حادثے کو لے کر کسی انسان کے گناہ کو بتا کر تصور کرنا. کوئی حاجی حضرات گئے تھے حج پر، ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا. حج پر جیسے حادثہ پیش آیا، کچھ بیمار ہو گئے، کچھ طبیعت خراب ہوئی، کچھ حادثہ پیش آیا. واپس آنے کے بعد لوگوں نے تانے یہ دیے کہ ان کے ساتھ اس لیے پیش آیا کہ ان کا صلہ ان کے ساتھ ایسا تھا، یہ اس لیے ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا. کہ عبادت کرنے کے بعد زندگی میں اگر کسی کے ساتھ کچھ کمی پیشی ہو جاتی ہے، کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کو لوگوں کو نہیں چاہیے کہ لوگ اس کو اٹھا کر ان کے کام، ان کے کرتوت پر اٹھا کر تانا دیں. یہ شریعت میں گری ہوئی حرکت ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ میرے کچھ گناہ کی سزا مجھے مل رہی ہے. آپ اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں. لیکن سامنے والا کچھ بیمار ہوا، سامنے والا نقصان ہوا، تو آپ سامنے والے کو نہیں کہہ سکتے کہ اس کے گناہ کی وجہ ہے، یہ اس کے گناہ کی کرتوت ہے. نہیں، وہ اللہ کا امتحان ہے. اللہ جس کو چاہے امتحان لے، جس کو چاہے اللہ معاف کرے، کس کو چاہے چھوڑے، یہ اللہ کی مرضی ہے. تو محترم حاضرین، یہ تو تھی حج پر جانے والوں کے لیے کچھ بنیادی نصیحتیں جو عام طور پر حج پر جانے سے پہلے تربیتی کیمپس کے اندر وغیرہ وہاں پر لوگوں کو بتائی جاتی ہیں. اب آئیے دیکھتے چلیں جو لوگ حج پر نہیں جاتے ان لوگوں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. سب سے پہلی بات جو شریعت تعلیم دیتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو، جس انسان کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ آدمی حج کرنے میں جلدی کرے. اللہ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کے پاس استطاعت ہو. اب آئیے دیکھتے چلیں سب سے پہلے استطاعت والا آدمی کسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ سمجھیں کہ میرے پاس مال ہے، میں استطاعت والا ہوں یا نہیں ہوں، کیسے پہچانیں گے آپ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس حج پر جانے آنے کی رقم، سفر کا جو خرچہ ہوگا، جانے اور آنے تک جو خرچہ ہے آپ کا، رہنے کھانے پینے کا جو خرچہ ہے، وہ خرچے کے علاوہ آنے کے بعد آپ کی ضرورتیں پورے ہونے کا سامان گھر میں موجود ہے، تو آپ استطاعت والے ہیں. کتنے پیسے؟ کہ آپ کی جانے آنے کی رقم، جانے آنے کا خرچہ، اور آنے کے بعد آپ کی گھر کی ضرورتوں کی چیزیں، جو کھانے پینے کی چیزیں، آپ کے گھر میں رہنے والوں کے لیے کھانے کا اناج گھر میں موجود ہے،
آپ کے آنے تک، تو پھر آپ صاحب استطاعت ہیں، حج کرنے والے ہیں، آپ پر حج فرض ہے۔ اب اندازہ دلوں پر ہاتھ رکھ کر ہم سوچیں کہ ہمارے پاس واقعی میں اتنا مال جمع ہے یا نہیں ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا ہے، دیکھیے شریعت ہماری ایسی پاکیزہ شریعت ہے، قربان جائیے، کسی پر تنگ دستی، کسی پر زبردستی نہیں کرتی۔ ایسا نہیں کہ کرنا ہی کرنا ہے، نہیں، لوگوں کی مجبوریاں بھی ہیں، کچھ عذر ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، جن کے سبب انسان اگرچہ کچھ جانے میں، تیاری کرنے میں، حج کرنے میں اگر دیر کرتا ہے تو بات الگ، لیکن کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی آپ کے لیے کوئی پلان نہیں ہے، ویسے موجود رکھنے کے باوجود بھی آپ حج کرنے پر دیر کر رہے ہیں، بہت بری بات ہے۔ لوگوں کے بہانے کیا ہے؟ آج لوگوں کے پاس پیسہ موجود ہے، ماہانہ کئی لاکھوں کی آمدنی ہے، ماہانہ کئی لاکھوں کے روپے بینک میں جمع ہے، گھر میں جمع ہے، مال پڑا ہے، پراپرٹی جمع ہے، لیکن حج پر نہیں جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، جب بچوں کی شادیاں مکمل ہو جائیں گی تب حج پر روانہ کریں گے، تب تک آپ زندہ رہنے کی کوئی گارنٹی ہے آپ کی؟ مال اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، مالدار اللہ نے بنایا ہے، لیکن حج پر نہیں جا رہے، کیوں؟ کیونکہ ابھی میرا خاص مکان بننا موجود ہے، کرائے کے مکان میں ہے، لیکن اتنا مال ہے کہ آپ کے پاس حج پر جا کر آ سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کے پاس مال ہونے کے باوجود گھر کو بہانہ بتا کر بچوں کی تعلیم ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، پڑھانے کی صورت میں بچوں کو پڑھائیں گے آپ، لیکن مال ہے آپ کے پاس، آپ جا کر آ سکتے ہیں لیکن نہیں جا رہے ہیں، لیکن یہ بہت بری گری ہوئی حرکت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد ناشکری کرنے کا جذبہ اسی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے، اور ایک بات دل ذہن کے اندر بٹھا لیں، ہم چاہے حج پر جائیں، عمرے پر جائیں، زکوٰۃ ادا کریں، مال کی عبادت جہاں پر بھی ہوتی ہے نا، ہم مال کی عبادت ہے، مال کو خیرات کرنا، خرچ کرنا ایک عبادت ہے، مال کی عبادت جہاں پر بھی ہو، جب انسان مالی عبادت کرتا ہے اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آتی، کبھی کمی نہیں آتی۔ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، مہینہ ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے مال میں کمی ہو گئی؟ قربان جائیے، جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کے مال میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ حج کے لیے اپنا مال قربان کریں گے، اس مال میں آپ کی زیادتی ہوگی، کمی کبھی نہیں ہوگی۔ تو بہانے بنانے والوں کے لیے، اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تعجلوا فیہ، کہا کہ لوگوں حج پر جانے کے لیے جلدی کرو، حج پر جلدی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم نہیں کہ آگے چل کر آپ کے ساتھ کیا حالات پیش آئیں گے۔ آج آپ صحت مند ہیں، لیکن آپ نے آج تاخیر کر لی جانے میں، کل آپ کی صحت صحیح سے وہی ہوگی یا نہیں ہوگی معلوم نہیں۔ اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، آج مال ہے آپ کے پاس، لیکن تاخیر کر رہے ہیں جانے میں، اللہ نہ کرے کہ مال راتوں رات چھن جائے، آپ کل کنگال ہو جائیں گے، معلوم نہیں۔ مال جمع ہے، صحت ہے، کوئی بڑی ذمہ داری نہیں، کوئی ایسا ریزن، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کو وجہ بنا کر تاخیر کی جائے۔ اگر اس کے باوجود بھی انسان اگر کچھ کوتاہی کرتا ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس آدمی کو توفیق نہیں دینا چاہ رہا ہے۔ کوئی آدمی تاخیر کر رہا حج کرنے کے لیے، لاکھوں کے روپے جمع ہیں، پراپرٹیاں موجود ہیں، بچے وغیرہ پڑھ رہے ہیں، ان کی جو بھی مصروفیتیں اپنی جگہ پر، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا کر کوئی آدمی حج پر جانے سے رک جائے، خانہ کعبہ کے پاس جانے سے اپنے ارادے کو ترک کرے، گویا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دینا چاہ رہا ہے۔ یہاں پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو نے مجھے مال عطا کیا ہے، حج پر جانے کی سعادت دے دے، نصیب کر دے، دعا کر کے اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے۔ لیکن لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم یاد رکھ لیجئے، جو بھی مالدار، اللہ نے جس کو بھی مال عطا کیا ہے دنیا کے اندر، اپنی مصروفیتیں، اپنی ذمہ داریاں، بچوں کی شادیاں، گھر بنانا، بچوں کو پڑھانا، یہ ساری چیزیں ایک وقت پر آنے کے بعد سب مکمل اپنی جگہ پر ہو جائیں گی، وہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا اس پر ہو جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ آپ نے جانے میں تاخیر کر دی، پتہ نہیں کہ آپ کی صحت کب خراب ہو جائے، پتہ نہیں کہ آپ کے مال میں کب کمی آ جائے۔ اگر آپ نے حج فریضہ حج ادا کرنے سے آپ رک گئے، اسی حال میں اگر آپ کی موت ہو گئی تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ تو اس کی بات الگ ہے، جس کے پاس مال موجود ہے، چاہے تو وہ کر سکتا تھا زندگی میں، لیکن اللہ نے اسے اگر اس نے نہیں کیا، اس کی موت ہو گئی تو اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے جانے کے بعد؟ مال اللہ نے عطا کیا تھا، تو یہ مال بھی اللہ کی دین ہے اور اس پر اللہ پر خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھتے ہیں ہم زمانے میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابھی عمر کیا ہے کرنے کے لیے،
ابھی جلدی کیا ہے کرنے کے لیے؟ اگر کوئی جوان حضرات اگر حج پر جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کیوں جائیں گے، اتنا جلدی حج کرنا کیا ہے، حج تو بعد میں کریں گے، بڑھاپے میں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث وہاں پر آتی ہے کہ جب کوئی بندہ حج پر جائے اور اس کا حج مبرور ہو جا، اللہ حج قبول کر لے، تو گویا وہ ایسا ہے گویا ماں کے پیٹ سے پوری طرح سے گناہوں سے پاک ہو کر وہ آیا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک ہونا ہی ہے تو بڑھاپے میں ہو جائیں گے، جوانی میں پاک ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اور بھی کچھ گناہ کر لیں گے۔ ایسا تصور رکھ کر اگر کوئی آدمی تاخیر کرتا ہے، کافرانہ سوچ ہے اسی ہے۔ جس کی سوچ یہ ہو کہ میں ابھی گناہ کروں گا، لمبی عمر کروں گا، بڑھاپے میں حج کر کے اپنے گناہوں کو معاف کر لوں گا، ایسی سوچ رکھ کر تاخیر کرنے والے کی سوچ کافرانہ سوچ کہلاتی ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے آپ کو، اللہ نے مال عطا کیا ہے آپ کو، فوراً جائیں گے آپ کریں گے، وقت کا بہانہ نہ ڈھونڈیں۔ آپ بڑھاپے کو پہنچیں گے یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں، کب تک جئیں گے وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے شریعت تعلیم دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کوئی آدمی حج پر جانے کے لیے پوچھیں گے آپ کی بھائی آپ حج پر کیوں نہیں جا رہے ہیں، آپ حج پہ جانے کے لیے آپ کے پاس مال ہے، سب کچھ ہے، کیوں نہیں کر رہے ہیں حج؟ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی اللہ کا بلاوا نہیں آیا۔ کئی لوگوں کی زبانی یہ سننے کو ملتا ہے، ابھی اللہ کا بلاوا نہیں آیا۔ یہ اللہ کا بلاوا آنے والا نہیں کہ اللہ آپ کو نام لے کر نہیں بلائے گا کہ آؤ حج پر آؤ، نہیں، یہ بلکہ دل کی توفیق ہے آپ کی۔ یقین مانیے آپ، انہی لوگوں کے دل میں اس عبادت کی تڑپ پیدا ہوگی، انہی لوگوں کے دل میں دل چاہے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حج کا فریضہ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کریں گے۔ انہی لوگوں کے دلوں میں تڑپ پیدا ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادات سے محبت ہو۔ انسان سمجھیں کہ میرے اوپر فرض ہے عبادت، اگر ایک بار کر دوں گا تو بس میرا کام ختم ہو جائے گا، میں اللہ کا فرض ادا کر دوں گا۔ جس کے اندر وہ تڑپ پیدا ہوگی اسی کو اللہ توفیق دے گا، اسی کو اللہ بلائے گا۔ اور قربان جائیے، 100 باتوں کی آخر بات یہی ہے کہ یقین مانی اللہ کی قسم، اس گھر کا سفر کرنے والے چاہے وہ حج پر جائے، عمرے پر جائے، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو بلاتا ہے یقیناً جن کے دل اللہ سے لگے جڑے ہوں۔ بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے وہ حضرات جن کو اتنے لاکھوں کی تعداد میں اللہ نے کچھ چنندہ بندوں کو چن کر اللہ بلاتا ہے۔ ہر ایک کو جانے کے ساتھ نصیب نہیں ہوتی۔ کئی لوگ سال سال اپلیکیشن رکھتے ہیں لیکن ان کا نام نہیں آتا، نام آ بھی جاتا ہے تو جا نہیں پاتے، کچھ بھی خاصا پیش آ جاتا ہے۔ لیکن یقین مانی آپ، انہی لوگوں کو وہاں پر بلاوا، انہی لوگوں کو حاضری نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے بار بار دعا کریں کہ اللہ تو مجھے وہ نصیبی عطا فرما، وہ خوش نصیبی مجھے دے کہ میں تیرے گھر کا دیدار میں بھی نصیب کر سکوں، وہ حج میں ادا کر سکوں جو تو نے میرے اوپر فرض کیا ہے۔ اگر میری مالی حالات تنگی ہے، میری حالات صحیح نہیں، میرے حالات کو درست کر دے۔ اللہ کو دعا کرنا چاہیے، دعا کرنے کے بجائے، اللہ سے محبت کرنے کے بجائے کہ اللہ کا بلاوا نہیں آیا، ابھی وہ نہیں ہوا، ابھی وہ نہیں ہوا، ایسے بہانے بتانا یہ مومنانہ کردار نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور خاص طور پر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جن کو مال اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ حج کے توفیق عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں کو اللہ نے مال نہیں دیا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم تمام کو حج کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اور جو حضرات اس سال بھی حج پر روانہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، اور جہاں جہاں پر بھی مسلمان حالات کے تناظر میں جہاں پر پریشان ہیں، ابھی وقت کے مناسبت سے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ہندوستان کے حالات بھی کوئی درست نہیں ہیں، اتنے نازک حالات ہیں کہ پتہ نہیں کہ کب کیا حادثہ پیش آ جائے، کب کہاں پر وار ہو جائے۔ ایسی صورت میں ہر مسلمان کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنی ہر نماز کے اندر یہ دعا ضرور کریں کہ بس میں خوش رہوں، میں حفاظت میں رہوں، میرے گھر والے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہماری دعاؤں میں پوری امت شامل ہونا چاہیے، پوری امت۔ آپ تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی تہجد کی دعاؤں میں آپ کا پڑوسی بھی آنا چاہیے، آپ کے خاندان والا بھی آنا چاہیے، آپ کے آزو بازو والے بھی آنا چاہیے۔ بس آپ جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھے، جب بھی ہم ہاتھ اٹھائیں اللہ کے پاس، پتہ نہیں کس کی دعا کب قبول ہو جائے، کیسے قبول ہو جائے، اس لیے ہمیشہ تمام مسلمانوں کے لیے جہاں جہاں پر بھی پورے عالم اسلام کے اندر جہاں پر بھی مسلمان موجود ہیں، ہر مسلمان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کے شر پسندوں کے شر سے اللہ بال بال حفاظت فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔